الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اصطفیٰ خصوصاً النبی المصطفیٰ الذی ارسل الی الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ و بعد اللہ تعالیٰ دی توفیق اور کرم نوازی دے صدقے نال تسی اور میں ایک پاکیزہ اور روحانی محفل دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ میں مختصر وقت دے اندر اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہے، توجہ درکار ہے تھوڑی۔ آج دی عظیم محفل حافظ محمد ناصر حسین گرایا صاحب اور انہاں دے بھائی محمد لیاقت اور سیف اللہ سمر عباس گل صاحب انہاں اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، اور اس محفل دا عنوان میلاد مصطفیٰ بسلسلہ سالانہ ختم پاک لیاقت اور حافظ ناصر دے والد محترم نور محمد مرحوم و مغفور دے سال ثواب واسطے انہاں بچیاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما کے انہاں دے والد دی قبر تے اپنی رحمتاں دے نزول فرمائے۔ میں چند منٹ صرف گلہ کرنی نے، توجہ درکار ہے تھوڑے سامنے۔ میں قرآن مقدس دی آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس حوالے دے نال میں خلیفہ تو بلا فصل بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے، کچھ ایسے بدبخت جڑے اس مہینے دے حوالے دے نال پروپیگنڈا سوشل میڈیا دے ذریعے کہ توجہ میرے حل کریا جے بیٹا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت منصب خلافت تے تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے چند صحابہ نو مولا کائنات علی المرتضیٰ دے دروازے تے گلیا، استغفر اللہ، اور علی دے دروازے نو نہ توڑیا اور جلایا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گستاخی کیتی، حضرت محسن شہید ہو گئے۔ انہیں جھوٹے پروپیگنڈے اپنی کتاباں دے اندر بھی لکھے نے، اور اس حوالے دے نال کہندے نے کہ جمادی الثانی دے اندر حضرت فاطمہ الزہرا دی شہادت ہوئی ہے۔ ان دا ذمہ دار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نو بنے دینے۔ میں تھوڑے سامنے پڑھے لکھے سیانے بندے بیٹھے ہو،
تھوڑے سامنے میں رب دا قرآن رکھنا میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق بات کرنی ہے۔ میری عادت نہیں کہ قصے گانے کوئی میں تم سناواں، قرآن اور حدیث دی بات کران گے، خود تسی فیصلہ کرنا ہے کہ انہاں بدبختان دی جھوٹا قصہ صحیح ہے یا رب دا قرآن صحیح ہے۔ یہ تسی آپ فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ دعا کیتا کرو، میرے والد محترم تو فرمائندے سن کہ بیٹا سب کچھ بدل لیا جے، کپڑے بدل لیا جے، جتی بدل لیا جے، مکان تبدیل کر لیا جے، لیکن عقیدہ تبدیل نہ کریا جے۔ اور اس مالک دا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنساریاں نو اس گرانے دے اندر پیدا کیتا ہے کہ ساڈے والدے نے گھٹی دے اندر یہ عقیدہ نسل در نسل سن پہنچایا کہ اسی اصحاب رسول دے بھی تابعداراں تے آل رسول دے بھی تابعداراں۔ اور یقیناً اس بندے دا ایمان اور عقیدہ ہی مکمل تا ہوندا ہے جڑا ابو بکر صدیق دا بھی غلام ہوئے، اور ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت طفیل انصاری آخری صحابی تک 1,24,000 صحابہ دا نوکر تے غلام ہوئے، تن دے دل میں آل رسول دی محبت ہوئے، یقیناً اس بندے دا ایمان مکمل ہے۔ الحمدللہ اس دنیا تے اگر وید کوئی ایسا مسلک اور فرقہ موجود ہے تو اہل سنت و جماعت دا فرقہ ہے۔ اسی اصحاب رسول دے بھی غلام ہاں، آل رسول دے بھی نوکر ہاں۔ قرآن مقدس دا 3 سپارہ اللہ فرمائے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ ایک تفسیر نہیں، دو نہیں، جیڑی مرضی تفسیر اٹھا کے دیکھلا۔ اس آیہ کریمہ دا شان نزول جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال حبشی نو امیہ تکلیفہ دیندہ ہے، ماردہ ہے، میرے صحابہ بلال آزاد ہونا چاہیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، کثیر رقم دے کے ایک غلام بھی دیتا، بلال حبشی نو آزاد کرا دیتا۔ تو مکے والیاں نے ایک گل مشہور کر دیتی کہ بلال حبشی نے کوئی وقت ایسا سی احسان کیتا ہے ابو بکر تھے، کوئی نیکی کیتی ہے، تو آج ابو بکر نے بلال حبشی نو آزاد کر کے وہ نیکی دا بدلہ چکایا ہے۔ یعنی مکے والیاں نے حضرت ابو بکر صدیق دی نیت تے شک کیتا ہے، نیت تے شک کیتا ہے۔ نیت پوشیدہ ہوندی ہے، مخفی ہوندی ہے، پتہ نہیں چلدا۔ ابو بکر صدیق دی نیت تے شک کیتا، کافرہ نے، مکے والیاں نے۔ اللہ فرمائندا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ کافرو خبردار، اپنی زبان نو لگام دیو، کسے دا کوئی احسان نہیں ابو بکر تھے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے جڑا قدم اٹھایا صرف اور صرف اس واسطے کہ مالک تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ والا سوف یردا، ابو بکر اسی تیرے نال راضی ہو گئے ہیں، اسی تیرے نال۔ یہ اللہ نے قرآن اج فرمایا ہے کہ ابو بکر نال اللہ فرمائندا ہے میں راضی ہو گیا ہوں۔ سوف دا معنی ان قریب ہے، لیکن جس وقت اللہ تے اللہ دا رسول فرماوے ان دا معنی یقیناً ہوندا ہے۔ یقیناً ابو بکر تیرے نال تیرا خدا راضی ہو گیا۔ ایمانداری نہ دسو جن دے نال اللہ راضی ہو جائے، یہ بدبختاں دا ٹولہ رینج بھی پھردا رہے تو ان دا کچھ بگاڑ سکتا ہے، کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے والا سوف یردا۔ قرآن دن اللہ تعالیٰ نے بورڈ لگا دیتا جی میں سورج چمک دیا ہے دا کوئی انکار نہیں کر سکدا، قرآن دیے سید دا کوئی انکار نہیں کر سکدا۔ اللہ فرمائندا ہے والا سوف یردا، ابو بکر اسا تیرے نال راضی ہو گئے ہیں۔ اتنا کو راضی ہوئے۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے اور مسلم شریف دی متفقن علیہ حدیث ہے۔ کتاب بھی کمزور نہیں، روایت بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں،
کتاب بھی کبھی ہے، روایت بھی مضبوط ہے، سند بھی مضبوط ہے۔ بخاری اور مسلم دی متفقن علیہ حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحابہ دے سامنے جنتی دروازیاں دا ذکر فرمایا کہ جنت دے 8 بوئے نے، نمازی نماز وارے بوئے چو گزر کے جنت دے داخل ہوئے گا، حاجی حج والے دروازے چو گزر کے جنت دے داخل ہوئے گا، جہاد کرن والا بابو جہاد چو داخل ہوئے گا، روزہ رکھن والا بابو ریان چو گزر کے جنت دے داخل ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازیاں دا ذکر فرما رہے نے۔ ابو بکر صدیق عرض کر دیں کملی والیا تھوڑی امت چو کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جن دے واسطے اللہ دی جنت دے سارے دروازے کھل جان تے رب دی طرف آواز آوے کہ اے میرے بندے جنت دے جس مرضی دروازے چو گزر جا۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میری امت چ بڑے ایسے لوگ نے لیکن انہاں لوگاں میں ابو بکر تم ہی شامل ہے۔ سرکار فرمائے ابو بکر واسطے جنت دے سارے دروازے کھل گئے، سارے دروازے کھل گئے۔ ابو بکر روزے معاشر جنت دے اللہ سارے دروازے کھول کے تے قدرت دی طرف آواز آئے گی ابو بکر جس مرضی دروازے چو گزر جا۔ بلکہ حضرت امام زین العابدین جان دے ہوئے کون نے؟ امام حسین دے لخت جگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ روزہ رسول دے سامنے بیٹھے نے، توجہ فرمایا جائے حضور دے روزے دے سامنے بیٹھے نے۔ ایک سائل نے سوال کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی مبارکہ دے اندر ظاہری زندگی مبارکہ دے اندر ابو بکر تے عمر دا کی مقام سی؟ پوچھن والے نے پوچھیا کہ امام زین العابدین تھوڑے نانا دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر ابو بکر اور عمر دا کی مقام سی حضور دی نظر اچ کی مقام سی؟ تو آپ نے روزہ رسول دی طرف اشارہ کر کے فرمایا جی میں ہون ابو بکر تے عمر دا مقام ہے حضور دی ظاہری زندگی دے اندر بھی اس طرح دی مقام سی۔ یعنی جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہون وہ لیٹے پے نے دوویں شہزادے آرام فرما دے پے نے، حضور دی ظاہری زندگی مبارکہ دے اندر بھی یہ مقام سی آپ دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے امام نے اور آل رسول دے فرد نے آپ فرمایا آپ کو کسے پوچھا ابو بکر صدیق دا حضور دے ظاہری حیات مقدسہ دے اندر کی حضور دی نظر اچ مقام سی؟ موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرمائیں نے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر تا میری آنکھ ہے۔ یہ آل رسول نے فرمایا کہ رسول فرمائیں نے کہ ابو بکر تا میری آنکھ ہے جی میں آنکھ تو بغیر انسان مکمل نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جی میں آنکھ دی قدر جسم دے اندر بڑی انتہائی ضروری ہوندی ہے۔ ابو بکر میرے سارے صحابہ پیارے نے لیکن سارے صحابہ میری آنکھ نہیں، ابو بکر تو میری آنکھ دا مقام رکھنا میں۔ یہ ابو بکر دا مقام حضور دی بارگاہ وچ اور کتنا ادب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ بندے القابات دیندے نے اپنے پیر مرشد نو، پیر طریقت، رہبر شریعت، علامہ، مولانا، سید، القابات دیندے نے اپنے عالم دین نو، اپنے پیر نو، پیر مرشد نو۔ جس وقت کوئی ایمرجنسی ہوئے پھر القاب نہیں دیتے جاندے۔ توجہ ہے نا جی میرے حال گل سمجھیا جی؟ سارے القابات دینے جائز نے، دینے چاہیے دینے، لیکن جس وقت ایمرجنسی ہوئے پھر القابات نہیں۔ مثلا آگ لگ گئی ہے تو اس وقت بندہ آکے پیر طریقت صاحب، رہبر شریعت صاحب، واضح خوش اعلان تھوڑے گھر آگ لگ گئی ہے تو پھر اتنی دیر تک غالب آ جائے گی نا جی، گھر جلا کے راکھ کر دے گی۔ ایمرجنسی دے اندر القابات نہیں، ڈائریکٹ بات موضوع تے آندے نے بندے۔ ابو بکر صدیق دی ہمت نو سلام ہے، عظمت نو سلام ہے۔ ذکر اسی مصطفیٰ پہ کرنے ہاں، ایمانداری نہ دسو ہاتھ تسیتا صحابہ دے ایمان نو پہنے ہاں۔ چند بندے بیٹھے ہونے ایک چھپکلی محفل چاہ جاوے تے محفل دا نظام درم برم ہو جاندہ ہے۔ حقیقت بیان پہ کرنا
کوئی جانور آ جائے، چوہا ہی آ جاوے، سب تا دور دی بات ہے میرے بھائیو، کوئی جانور آ جاوے بندہ ذکر مصطفیٰ بھول جاندہ ہے، محفل دی آداب بندے بھول جاندے نے۔ ابو بکر تیری ہمت نو سلام، تیری جرت نو سلام، جس میں غار صاف کر کے ابو بکر صدیق دی گود وچ آقا علیہ السلام اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما رہے نے۔ ساپ نے ایک باری ڈسیا، جنبس نہیں آئی، دوسری دفعہ ڈسیا، لات نو حرکت نہیں دیتی، تیسری دفعہ ساپ نے ڈنگ ماریا، ابو بکر نے لات نو پھر بھی ہلایا نہیں، آنکھ وچوں آنسو آ گئے، اور آقا علیہ السلام دے چہرے تھے آنسو پہ آ جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی بات ہے، اس موقع بھی بخاری شریف نو پڑھو، جامع ترمذی اٹھاؤ، اس وقت بھی آقا علیہ السلام دی بارگاہ ابو بکر نے گھبرا کے نہیں آکھیا، بلکہ پہلا جملہ جڑا ابو بکر صدیق نے عرض کیتا بارگاہ مصطفیٰ دی اندر، آقا نے فرمایا ابو بکر کی وجہ ہے، تیری آنکھ چانسو کیوں آیا ہے؟ تے ابو بکر صدیق نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تھوڑے قدمہ تو میرے ماں پہ قربان، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، صرف سب نے ڈنگ مار لیا ہے۔ یہ ابو بکر دا ادب آقا علیہ السلام دی بارگاہ دا ہے، سنتا سید زادے دی بارگاہ دا ادب نہیں آندا کہ صحابہ دے ایمان نو اسی ہاتھ پاویے۔ میرے بھائیو اس دور دے اندر بڑے آل رسول دی محبت دا لبادہ اوڑ کے تیرا میرا ایمان خراب کرن واسطے نکلے نے مہم لے کے، بڑے بڑے اس دل دے وچ پھنس گئے نے۔ خدارا اپنے عقیدے دی حفاظت کری، اپنے ایمان دی حفاظت کری، اللہ دی عزت دی قسم اجی کہنے صدیق تے رفیق تا اوہے لوگو جے ساری خلقت تو پہلے کلمہ پڑھیا، صدیق تے رفیق تا اوہے لوگو جن دے موڈے تے آمد چڑھیا، جے ساری خلقت تو پہلے کلمہ نبی دا پڑھیا، وہ جنت دا حقدار ہے۔ صدیق تے رفیق تاوہے لوگو جن دے موڈے تھے آمد چڑھیا، جس ریل تے قرآن رکھیے اسی انہوں لتاں دے برابر نہیں رکھ دے، جس قرآن ریل دا ہوئے، جس تے قرآن عام لکڑی ہوئے، قرآن رکھیا جاوے اسی انہوں اچھا رکھنے ہاں۔ ابو بکر دے کندیوں نے جتے دے صحب قرآن سفر کیتا ہے۔ صدیق رفیق توہے لوگو جن دے موڈے تے آمد چڑھیا، جائے ساری خلقت تو پہلے کلمہ نبی دا پڑھیا، او جنت کدی نہ جاسی، جیرا نام صدیق تو سڑیا۔ اللہ دی عزت دی قسم باہمیں ساری عمر سجدے ریزی دی اندر بسر کردہ روے، وظیفے تے ورد پڑھدہ روے، نمازہ تے حجہ تے زکاة ادا کردہ روے، اللہ دی عزت دی قسم او جنت کدی نہ جاسی، جیرا نام صدیق تو سڑیا، او جنت حقدار ہے، جائے پلہ صدیق دا پھڑیا۔ اے میں اپنے سجدیاں تے مان نہ کر بمی کہ میرے کل سجدے بڑے نے، میں تا ہر سال عمرہ کرنا ماں۔ اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی ابو بکر صدیق دی گستاخی اور ابو بکر صدیق دے بارے منافقت آ گئی، اللہ دی عزت دی قسم اللہ تعالیٰ روزے معاشر جنت دی خوشبو بھی نہیں لین دے گا، وہ جنت کدی نہ جاسی، جیرا نام صدیق تو سڑیا، آزم و جنت حقدار ہے، جائے پلہ صدیق دا پھڑیا۔ ابو بکر صدیق کوئی عام نے، ابو بکر صدیق کو ہستی نے میرے بھائیوں جنہ دے ذکر تو بغیر توجہ کریا جے میرے جملے وال، ابو بکر صدیق کو ہستی نے جنہ دے ذکر تو بغیر آل رسول دا ذکر ہی مکمل نہیں ہوندا، جنہ دے گرانے دے ذکر تو بغیر آل رسول دے گرانے دا ذکر ہی مکمل نہیں ہوندا، ابو بکر و ہستی نے۔ اور گرانہ مصطفیٰ نال ایک رشتہ نہیں ابو بکر دا، دو نہیں، تین نہیں، کتاباں اٹھاؤ، گرانہ مصطفیٰ نال ابو بکر صدیق دے 11 رشتے نے۔ الحمدللہ ساڑھے عقیدے دی بنیاد تاریخ نہیں،
سنی ہوئے ساڑے عقیدے دی بنیاد یا اللہ دا قرآن ہے یا آقا علیہ السلام دا فرمان ہے ازی اس طریق نو اپنی پیر دی ٹھوکر مارنے جس طریق دے اندر اصحابہ دی گستاخی ہوئے سنی اس طریق نو نہیں قبول کرے گا ہاں سنی اس طریق نے بھی قبول نہیں کرے گا جس طریق دے اندر آل رسول دے بارے چ گستاخیاں ہون سنی اس طریق نو قبول کرتا ہے جڑی طریق قرآن دے مطابق ہوئے یا فرمان مصطفیٰ دے مطابق ہوئے ساڑھے نزدیک طریق ہمیت نہیں دین دی ازی کہنے ہیں صحابہ دی شان بیان کرنی ہے قرآن بیان کرنا قرآن ہے چلہ فرمائندہ ہے والا سوفا یردا ابو بکر تیرے نال میں راضی ہو گیا ماں سرکار نے فرمایا کہ سارے اندھے احسان دا بدلہ میں دے دیتا ابو بکر ایسا ہے جن دے احسان دا بدلہ روز معاشر میں ادا کراں گا بدبخت آکھے کہ ابو بکر غاصب ہے کیوں آکھے جی ساڑھے ناک کے مشک ہوئے نا تیسی ایسے بندے نال یاری نہ لاویے ساڑھی مشک بھی ختم ہوگی میرے بھائیوں نا ساڑھا ایمان بھی چولان دی پلیٹان دے ویک جاندہ ہے میں حقیقت بیان پہ کرنا ازی بھی کہنا ہے کہ بٹی صاحب نے اگر اٹھ کے نہ کھڑے ہوئے اگر ووٹ نہ دیتا تو ساڑھا پتہ نہیں کی ہو جانا ہے جی وفات کر نبی دے یارہ نال اسی دا بٹھیاں نال وفا اور ساڑھے علاقے دے اندر میرے بھائیوں بدبختی ہے کہ عرصہ دراز تو وہی طبقہ کھلوندہ ہے تسی ووٹ دینے ہیں میرے استاد محترم خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ الحمدللہ میں انہاں دا شگیرد ہاں اور میں صرف انہاں کو پڑھی ہے جامعہ نظامیہ دے اندر فرمیدے زان کے اسی بھی ساری عمر نالیاں تے ووٹ دے دیتے جی اسی بھی اصحاب رسول دے غلامہ نال یاری نہیں نبھائی میرے بھائیوں شاہ صاحب دیاں بڑیاں سی محفلہ سننے ہیں تبلیغاں سننے ہیں پھر بھی ساڑھی یاری شاہ صاحب نال بھی ہے تو گستاخ صحابہ نال بھی یاری ہے یہ دو رنگی تک کام نہیں نہ دینی دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا یا یاری انہاں نال نبا یا جڑی شاہ صاحب پیغام دے دن انہاں نال نبا ازی تا یہ دسنے ہیں میرے بھائیو اصحاب رسول دے غلام بن جاؤ آل رسول دی محبت بھی آئے گی آل رسول دی محبت بھی آئے گی کون اندہ ہے بدبخت کیڑا بدبخت اندہ کہ اصحاب رسول آل رسول دے گستاخ سن کوئی ایک حدیث سیاستہ چھوڑ کے کتنیاں کتب حدیث نے ہزارہ لکھا دی تعداد دی اندر آقا علیہ السلام دے فرمان محفوظ نے کتب حدیث دی اندر کوئی ایک حدیث نکال کے تا بکھاوے کہ اصحاب رسول آل رسول دے گستاخ سن اللہ دی جدی قسم قیامت تک کوئی بھی بدبخت ایسی حدیث نہیں بکھا سکتا طریق نہیں بات پہ کرتا حدیث نہیں بات پہ کرنا تو میں ایسی اپنے پیر نال بڑا پیار کرنے ہیں بڑی عزت کرنے ہیں اور پیران دے پتران نال بھی بڑی عزت کرنے ہیں آج تک کوئی ہے ایسا مرید جے اچھے کپڑے بھی پائے ہون بوس کی دل کپڑے بھی پائے ہون اور پیر دے پتر نے اپنے کندیاں دے بٹھاوے ان دے جتیاں ایتھی ان دے سینے تھے آ جان ازی کہنے کہ زاڑے کپڑے گندے ہوں دے نے پیر دا پتر ہے ہاتھ چوم لما گے لیکن ان دے جوڑے تا زی سینے تھے نہیں نہ لکھنے یہ تیرا میرا پیار ہے ابو بکر صدیق بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے مسجد نبی چو اثر دی نماز پڑھ کے مولا کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہما باہر آئے امام حسن خیر رہنے علامہ صاحب موجود نے ابو بکر صدیق نے امام حسن اپنے کندیاں تے بٹھایا امام حسن دے دو میں قدم ابو بکر دے سینے تے آگے قدم مبارک سینے تے آئے جوڑے مبارک سینے تے آگے تو یقیناً جوڑے انہوں نے مٹی بھی لگی ہونی ہے ابو بکر صدیق آواز دے کہ اچھی آواز نہ کہندے نے کہ علی یہ تیرے ورگا نہیں ہے میرے نبی ورگا وے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی نے امام حسین آ رہے نے آپ نے امام حسین نے بٹھایا کہ اپنے پگڑی اتار کے امام حسین دے جوڑے اپنی پگڑی نہ صاف کر کے قیامت تک سن سبق دیتا کہ اسی اصحاب رسول آل رسول دے غلام
پتہ نہیں کتوں حدیثاں تے کتوں روایتاں سمجھ نہیں آندیاں جھوٹیاں کڑ کے جی۔ اگر گستاخ ہوندے تے حضرت عمر یہ تو نہ فرمائندے کہ بیٹا اے امام حسین دا رکا میرے کفن وچ رکھی کہ میرے نانے دا غلام ہے، وہ تا غلام سن۔ تو میں عرض کر رہا پہلا رشتہ ابو بکر دا گھرانہ ہے مصطفیٰ نال، اللہ دا قرآن۔ آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ نال نکاح فرمایا۔ وہ عائشہ صدیقہ جنہ دے بارے سورۃ نور ایک نہیں دو نہیں 11 زیادہ آیتاں آئیاں نے۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں 18 آیتاں آئیاں نے جنہ دی شان اچ۔ وہ عائشہ صدیقہ جنہ تو عورتاں دے جتنے مسائل حدیث اچ نے ساریاں دی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ تے آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا تسی نکاح کیوں فرمایا جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب التفسیر حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ نال نکاح اس واسطے کیتا ہے من اللہ نے حکم فرمایا ہے، رب نے حکم فرمایا۔ پہلا رشتہ ابو بکر دا گھرانہ ہے مصطفیٰ۔ دوسرا رشتہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ دے بھائی جعفر تیار۔ توجہ ہے نا جی، گل سمجھ چاہ رہی ہے؟ حضرت علی دے بھائی دا کی نام ہے جعفر تیار۔ آپ جنگہ موتا دے اندر سن 8 ہجری شہید ہوئے۔ آپ دی بھی زوجہ دا نام ہے اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس۔ دو بیٹے نے جعفر تیار دے، عبداللہ بن جعفر، محمد بن جعفر۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے تو پھر ہاشمی خاندان نے مشورہ کیتا کہ اس عورت دا نکاح کسے دوسرے مرد نال کیتا جاوے، تے متفق فیصلہ ہویا کہ اسماء بنت امیس دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نال ہو جاوے۔ اسماء بنت امیس کون نے؟ مولا کائنات دی سکی بابی ہے، برجائی ہے، سکے بھائی دی بیوی ہے۔ تے نکاح بھی میرے بھائیوں مولا کائنات نے پڑھیا ہے ابو بکر صدیق نال۔ تے عبداللہ بن جعفر دے گھر امام حسین دی بہن ہمشیرہ حضرت زینب ہے۔ اسماء حضرت زینب دیوی اسماء بنت امیس حضرت زینب دی ساس سے رشتے دے اندر۔ ابو بکر صدیق دا دوسرا رشتہ گھرانہ ہے مصطفیٰ دے نال۔ یہ اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ الزہرا دی تیمارداری کی تھی، خدمت کی تھی، غسل دیتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے غسل دین والی ابو بکر صدیق دی بیوی، اور حضرت ام سلمہ ابو رافع دی بیوی، مولا کائنات نے غسل دیتا۔ اور یہ تا بدبخت کہندے سن کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا ناراض سن، پھر رات دے وقت جنازہ اس واسطے اٹھایا گیا کہ ابو بکر صدیق جنازے شامل نہ ہو سکے۔ میرے بھائیو جن دی بیوی غسل بھی دین دیئے، تیمارداری بھی کر دیئے، اس نے خامت رو نہیں پتا چلتا۔ نہیں میں تو حدیث صحیح سنائے نا۔ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا دا جنازہ رکھیا گیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا مولا کائنات نو کہ تسی جنازہ پڑھاؤ۔ تے مولا کائنات علی المرتضیٰ دا جملہ سنو میرے بھائیو۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جس بندے نو رسول اللہ اگے کر دین، مسلح تے کھڑا کر دین، جس بندے نو رسول مسلح تے کھڑے، اس بندے نو کندی جرت پیچھے ہٹا لوے۔ بخاری دی حدیث مبارک علامہ صاحب موجود نے کہ میرے آقا علیہ السلام بیمار سن، علیل سن، طبیعت میرے آقا علیہ السلام نے بخار سی شدید، تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابو بکر صدیق نو آکھو کہ جماعت کرائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت پہ کرندے نے، آقا علیہ السلام پردہ ہٹا کے دیکھیا تو پتہ چلیا کہ سرکار، بلکہ حدیث دے لفظ نے کہ پردے چو سرکار دا چہرہ انج پہ نظر آندا ہے جویں کھلیا ہے قرآن پہ نظر آندا ہے۔ سارے صحابہ نے قبلے نو چھوڑ کے سرکار دی طرف چہرہ کر دیتا۔ یہ تو ابو بکر صدیق دی ایک محبت ہے نا۔ اور جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا وصال ہے
اسماء بنت امیس چو پھر بیٹا پیدا ہویا جن دا نام انہاں محمد رکھیا، محمد بن ابو بکر۔ چھوٹے سان تے ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تے مولا کائنات نے پھر ابو بکر صدیق دی بیوی نال خود نکاح فرمایا، خود نکاح فرمایا۔ تو اس محمد بن ابو بکر دے بارے مولا کائنات کی فرمائے دے سن۔ اغیار دی کتب دے اندر بھی یہ گل موجود ہے، مولا کائنات فرمائے دے سن کہ اے محمد نطفہ ابو بکر دا بیٹا علی دا وے، بیٹا علی دا وے۔ ترے رشتے ہو گئے، چوتھا رشتہ میں بیان کر کے پھر اجازت چاہواں گا۔ ابو بکر صدیق دے بیٹے نے عبد الرحمن، عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ، حفصہ دا نکاح امام حسین نال ہویا۔ امام حسین نو پہچان دیو نا، امام حسین نال ابو بکر صدیق دی پوتی دا نکاح ہویا۔ کس طرح مکمل کرو گے آل رسول دا ذکر جتن تک تسی ابو بکر دا ذکر نہیں کرو گے؟ ملت جعفریہ دی بنیاد ہی ابو بکر صدیق نے، جس تسی فقہ جعفریہ تے ناز کرتے ان دی بنیاد ہی ابو بکر صدیق نے رکھیے۔ کسے امام جعفر صادق کو پوچھا کہ ابو بکر صدیق دے بارے تھوڑا کی عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کام مندہ بھی اپنے دادے تے نانے نو برا نہیں کہتا، کائنات والوں ست آل رسولہ سن لو ابو بکر میرا دادا بھی ہے تے نانا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے ایک عام بندہ بھی اپنے بزرگیاں دادا وہ احترام کرتا ہے، اپنے دادے اور نانے نے برا نہیں کہندا۔ اسی تعالی رسول ساڑھے رگ رگ میں ادب شامل ہے کہ اسی ابو بکر نو کس طرح برا سمجھئے کہ ابو بکر ابو امام جعفر صادق فرمائندے کہ ابو بکر میرا دادا بھی لگدا ہے تے میرا نانا بھی لگدا ہے۔ دنیا پڑھ لو اب امام ابو بکر صدیق امام جعفر صادق دے دادا تے نانا بھی نے تے ملت جعفریہ دی بنیاد ہی ابو بکر صدیق نے۔ اور جیڑے بارویں امام تے ناز کر دے بارویں، اسی بھی امام مننے، اسی بھی امام مننے، اسی 12 نہیں، اسی آل رسول سارے نو امام مننے۔ اسی تخصیص نہیں کرتے کہ 12 فلاں امام، اسی کہنے امام حسن دے سارے شہزادے امام، امام حسین دے سارے شہزادے امام، امام زین العابدین دے سارے شہزادے، ساڑھے سر دا تاج امام جعفر صادق دے سارے شہزادے، ساڑھے سر دا تاج۔ اسی ایک نو نہیں، دو نو نہیں، تو تا 12 نو امام بننا ہے۔ اسی آج بھی آل رسول نو امام سمجھ لیں۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ آج بھی کوئی سچا تے سچا سید ہووے سچا تے سچا سید، سنی ہووے حلالی، سنی آج بھی وہ سید نو اپنے سر دا تاج سمجھ لاوے۔ یہ تو 12 تے رکے نصیحت نے، 12 نہیں، اپنیاں کتابہ اٹھا لو 12ویں امام، انہاں دی کنیت پڑھ کے دیکھو۔ امام ماندی تسی مشہور کیتا ہے کہ انہاں دی کنیت کی ہوئے گی، کنیت کی ہوئے گی۔ میں حوالے نہ ذمہ داری نہ عرض میں کرنا، ساڑھی اہل سنت و جماعت یہ کتابہ نو چھوڑ اپنی کتابہ بھول کے دیکھ کہ امام ماندی دی کنیت کی ہوئے گی۔ اٹھا کتابہ، امام ماندی دی کنیت ابو بکر ہوئے گی، انہاں دی کنیت بھی دس دیئے، اپنے گھر نو پھولنا انہاں دی کنیت بھی دس دیئے کہ فضان ابو بکر صدیق دا۔ ابو بکر صدیق کوئی عام بندے نے؟ تیری میری گواہی کو پینڈ دا چودری نہ دے وے، ابو بکر وہ پاک ہستی ہے جن دا گواہ خود خدا بنے۔ توجہ ہے نا جی، تیری میری گواہی کو پینڈ دا لمبردار نہ دے وے۔ ظالمہ ابو بکر دے بارے بکواس کرنا، ابو بکر او پاک ہستی ہے جن دا گواہ خود خدا بندا ہے۔
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. قرآن دی آیت ہے. شان نزول کیے کہ کچھ بدبختہ یہودیاں نے کیا ابو بکر صدیق نے ویکھیا کہ میں گلاں مار دینے جی. ابو بکر صدیق آ رہے نے 500 یہودی کھڑے نے وچ انہاں دا تورات زبور دا علم رکھن والا بھی کھڑا ہے. انہوں نے کیا کہ اللہ قرآن فرمائندہ ہے منزل اللہ دی یقرد اللہ کردن اثرہ صورت حدید دی اندر اللہ فرمائندہ ہے کہ ہے کوئی بے مینو قرضہ حسنہ دے وے. انہوں نے کیا کہ جڑا قرضہ منگدہ ہوتا محتاج ہوتا ہے. کی ہوتا ہے؟ وہ ضرورت مند ہوتا ہے. اللہ اپنے بندیاں کل قرضہ منگدہ پہ قرضہ حسنہ دیو. اللہ تا محتاج ہے. جس وقت ابو بکر صدیق نے گل سنی نا کہ بدماش اللہ نو محتاج پہ سدے نے, ابو بکر صدیق نے پھر گل نہیں کی تھی. وہ بدبخت چہرے تے چپیٹ ماری, چانڈ ماری. کہ ابو بکر صدیق دا عمل پہ دسدا جس وقت محبوباں دی گل آوے نا پھر مناظرے نہیں ہوندے. جس وقت کسے دے یار دی کوئی گل کرے نا تے پھر بحث نہیں ہوندی, پھر دلیلاں نہیں ہوندیاں, پھر گل ہتھاں نال مکدی ہے. ابو بکر صدیق نے چپیٹ ماری. وہ جوڑ کے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے کہ یا رسول اللہ تھوڑے غلام ابو بکر نے ساڑے مولوی نو ماریا ہے. گل بدل لئی. ابو بکر صدیق نو میرے آقا نے بلایا. سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ صحیح پہ آندے نے؟ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ماریا ضرور ہے, گل لے نہیں. ابو بکر کوئی گواہ؟ یا رسول اللہ میں تنہا سی, گواہ کوئی نہیں. اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل جا سرکار دی بارگاہ محبوب دی بارگاہ جا کے کہ ابو بکر دا گواہ خود خدا ہے. لقد سمع اللہ لام تقید قد تقید فعل ماضی تقید ترائے تقیداں. اللہ فرمانا لقد سمع اللہ محبوبہ میں سن رہا سی قول الذین انہاں دی گل میں پہ سندا سی قالو انہاں کیا ان اللہ فقیر. انہاں گل کیتی ہے کہ اللہ فقیر ہے. محبوبہ ابو بکر سچا ہے, میں سن رہا سی یہ نہ بدبختہ کہ ابو بکر فقیر ہے. جن دا گواہ خود خدا بنے ان دے ایمان شک ہے, ایمان شک ہے. بلکہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ ضروری نہیں کہ ہر بندے دی دنیا تے کوئی خواہش پوری ہوئے. ضروری نہیں کہ ہر بندے دی کوئی خواہش پوری ہوئے. بڑیاں بڑیاں دل چ خواہشاں نے تے خواہشاں پوریاں نہیں ہوندیاں, بندہ دنیا تو ٹر جاندا ہے. اس دنیا تے وید ابو بکر صدیق نے جنہ دیاں ساریاں خواہشاں اللہ پوریاں کیتیاں نے, ساریاں خواہشاں اللہ پوریاں کیتیاں نے. بندے دے دل بڑیاں بڑیاں خواہشات ہوندیاں نے, تمنا ہوندیاں نے. سرکار نے لیک ماری پھر انہوں کٹ دیتا. پوچھا کہ یا رسول اللہ لیک مار کے کٹی کیوں جے؟ آقا نے فرمایا بندے دی خواہشات نے میں آبی کم کرنا ہے, آبی کرنا ہے, موت کٹ کے رکھ دین دیئے. ابو بکر ایک ایسی ہستی ہے جنیاں خواہشاں نے اللہ نے پوریاں فرمائیاں. ابو بکر کیڑی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی ابو بکر دی خواہش ہے کہ حضور سامنے ہون تے ابو بکر ویندا رہے. میری یہ خواہش ہے کہ میرے سامنے سرکار دا چہرہ ہوئے, نظر ابو بکر دی ہوئے, پھر تریجا کوئی بندہ موجود نہ ہوئے. اب آپ اسی وقار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر میں تینوں ایسا موقع دیواں گا جیڑا صحابہ نو کسے بچوں میں موقع نہیں دیتا. ایسا موقع دیواں گا کہ ہجرتی رات آقا تینوں اپنے نال لے جان گے. غار سور دی اندر ابو بکر تین 3 دن اور 3 راتاں دیواں گا, 3 دن اور 3 راتاں دیواں گا. 3 دن اور 3 راتاں ٹیک ٹکی لگا کے میرے مصطفیٰ دے چہرے نو تکدا رہے. اور یاد رکھو کہ ابو بکر صدیق نے جس طرح تکیا ہے سرکار دے چہرے نو, یہ یا خدا نے تکیا یا ابو بکر نے تکیا ہے کہ اور کوئی ہستی نہیں. ابو بکر نے رج کے ویکھیا, رج کے ویکھیا. میرے کو وقت دا دامن مختصر ہے, میں دستا توجہ اتحادی آقا نے فرمائی. توجہ اتحادی ہوندی ہے جن دے چ بندے دی حیت بھی بدل جاندی ہے, بندے دی صورت بھی بدل جاندی ہے. 3 دن اور 3 راتاں پناہ ہو لیندا جیڑا کمزور ہوئے.
پناہ ہو لیندہ جڑا کمزور ہوئے. یہ دومیں جی عالمی دین بیٹھے نے پتہ نہیں انہاں دے فیضان ہے یا شاہ صاحب دی نظر کرم ہے. پناہ ہو لیندہ جنہاں کمزور ہوئے ماڑا ہوئے ان دے پیچھے دشمن لگی انہوں لک جاندہ ہے. جنہوں اللہ سارے اختیار دیتے ہیں وہ ڈرے کیوں؟ حضرت رستے دے اندر اس دیکھیا نا جی تے آپ نے اشارہ کیتا ان دا گھوڑا دنس گیا زمین دے اندر. توجہ کیتی گھوڑا دنس گیا. ڈرے ہو جڑا کمزور ہوئے پناہ کیوں لئی سرکار نے 3 دن اور 3 راتاں گار دے اندر کیا؟ یہ ساڑھے ذہن چاہے کہ حضور نے ڈر کے لئی نا 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 ڈرے ہو جڑا کمزور ہے جن دے اختیار کوئی نہیں. کمزور بندہ پناہ لوے ڈر کے میرے پیچھے دشمن نے. سرکار تا نہیں نہ ڈرے. 40 کافر تا سرکار دے حجرہ دے باہر تلواراں لے کے کھڑے سن. ڈر ہوندا تے سرکار گھر دے بوئے چوئی نہ باہر نکل دے. مٹی پا کے سرکار ان دے چہرے انہاں دے چہرے چاہ گئے. سارتے مٹی پا کے آ گئے. پھر رستے دے اندر اس بدبخت نے ویکھیا میں نام ذہن وچ نہیں آ رہا کہ جن دے کنگن بھی حضور سونے دے سرکار نے فرمایا تیرے ہتھاں دے سونے دے کنگن بھی آن گے. سراقہ حضرت سراقہ نے بھی ویکھیا تلاش کردہ آ گیا. مکے والے نے اعلان کیتا کہ کوئی ہے سانو پتہ دس سے. سراقہ گھوڑے سمیت آیا. جس وقت سرکار دے قریب آیا سرکار نے ویکھیا تے گھوڑا زمین تے دنس گیا. پیٹ گھوڑے دا زمین نہ لگ گیا. اتنی طاقت پھر 3 دن اور 3 راتاں غارج کیوں رکے رہے؟ تو یہ تا ثابت ہویا کمزوری ڈر دی وجہ تو نہیں. ڈر دی وجہ تو اگر سرکار نے توجہ کی تھی پتھر موم ہو گئے گھوڑے دی اٹنگا زمین کھب گئیاں. سراقے معافی منگی پھر گھوڑا باہر آیا. حضور توجہ کر دے تے جڑا اتبا شاید بائے مگر لگے سن وہ بھی تو پتھر بن سکدے سن. پتھر بن سکدے سن. پھر 3 دن اور 3 راتاں غار دے اندر پناہ کیوں دی؟ پتہ چلیا ڈر دی وجہ تو نہیں. ایک ابو بکر صدیق دی خواہش پوری کرنی سی. دوجا اللہ نے فرمایا کہ محبوب 3 دن اور 3 راتاں اس غار دے اندر آرام فرما کے ابو بکر نو فیض عطا فرما. ابو بکر نو فیض عطا فرما. ڈور جالا بنایا منہ تے غار دے منہ تے کبوتری آنڈے دیتے. ڈور دی نام دی سورت قرآن چ بن گئی. انکبوت سورت انکبوت قرآن چ بن گئی. جس کبوتری نے آنڈے دیتے انہوں اے اللہ نے برکت فرمائی. رب نے فرمایا تیری نسل جتنے بھی کبوتر کبوتریاں ہون گے انہاں دی میں ڈیوٹی حضور دے روزے تے لگاواں گا. 3 دن اور 3 راتاں سرکار نے غار ثور دی اندر ابو بکر صدیق نے اپنا فیض عطا فرمایا. فیض اتحادی عطا فرمایا. اور بخاری شریف دی حدیث مبارکہ اور مسلم شریف دی ذمہ داری نال عرض پہ کرنا متفق علیہ حدیث ہے. سرکار جس وقت مدینہ شریف پہنچے تے جیڑا بندہ ہوندا ہے پہچان نہیں کر سکدا کہ ابو بکر کون نے تے مصطفیٰ کون ہے. اس طرح ابو بکر دا چہرہ روشن ہو گیا منور ہو گیا. ابو بکر صدیق نے محسوس کیتا کہ لوگ میری طرف آندے نے. آپ نے عرض کیتی کملی والیا تو تشریف فرما ہو میں چادر لے کے تھوڑے سر انور تے سایہ کر کے کھڑا ہونا. آن والے نے پتہ لگ جاوے جڑا سائے دے تھلے بیٹھا ہے آقا ہے جڑا چادر لے کے کھڑا ہے غلام ہے. ارے سایہ کرنا بھی مقصود نہیں سی. جس وقت سرکار چل دے سن بدل سایہ کر دے سن. حضرت آمنہ فرمائیں میں چل دی سی آقا میرے پیٹ دے وچ آرام فرما سی بدل سایہ کر دے سن. حضرت علیمہ سعدیہ فرمائیں حضور چند سال دی عمر ہے حضور چل دے نے بدل سایہ کر دے. سایہ کرنا بھی مقصد نہیں سی ابو بکر دا. مقصد یہ سی کہ آن والے نو دسنا چاہندے سن کہ سایہ کر کے کھلوتا ہے جڑا غلام ہے جڑا سایہ دے تھلے تشریف فرمائے آقا. خواہش پوری ہوگی. پہلی ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ دے چہرے نو دیکھیا. دوسری خواہش کی یہ ابو بکر نے فرمایا کہ دوسری خواہش میری یہ کہ مال میرا ہوئے تے میں مصطفیٰ دے قدمہ تے قربان کر دے. کتنا کو مال قربان کیتا. ابو بکر صدیق کوئی غریب بندے نہیں سی. شہر مدینہ دے اندر 2 مکان سی اس وقت ابو بکر صدیق دے.
اور شہر مکہ دے اندر 3 مکان سی ابو بکر صدیق دے، اس وقت 1 کروڑ پتی سن اس وقت دے، تے پھر سارا مال دین مصطفیٰ تے خرچ کیتا، آقا دے قدمہ تے ڈیل۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ تے رسول دا نام چھوڑ کے آیا۔ ایک ٹاٹ دا لباس پا کے سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے نے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نو فرمایا جبریل جا، مسترزق دے اندر امام حاکم نے حدیث نقل کی تھی، طبرانی شریف دے اندر معجم الکبیر دے اندر حدیث موجود ہے۔ جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ سلام تھوان بھی دے رہا ہے، تھوڑے محبوب یار ابو بکر نو بھی دے رہا ہے۔ سلام آیا، حدیث آج موجود ہے۔ جنہوں خدا دے سلام ہو، جنہوں خدا دے سلام ہونا۔ یارو کوئی مجمع چ میرے سمیت ایسا بندہ نہیں جڑا باں کھڑی کر کے آکے کہ ساڈا ایمان مکمل ہے۔ سانتا اپنے ایمان دا بھی پتہ نہیں مکمل ہے، پتہ نہیں مالک قبول کرے سی یا نہ کرے سی۔ ابو بکر تو وہ ہستی جنہوں اللہ سلام بھیجدا ہے۔ ابو بکر تین رب سلام بھیجیا ہے۔ جبریل رب اور کی فرمائندہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، رب فرمائندہ ہے ابو بکر کو پوچھو جلے میں مال دیتا وہ لے راضی ہے یا ان ٹاٹ دا لباس پا کے راضی ہے؟ یہ دوسری خواہش ابو بکر دی قبول ہوگی۔ تیسری خواہش ہی کہ میں حضور دی قربت چی رما، حضور دی دوری نہ من ہوئے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں جس وقت حضور دی بارگاہ چ میرے باپ ابو بکر صدیق رات نو آندے سن نہ گھر، پھر سن دے نہیں سی، بہ جاندے سن اس اڈیق دے اندر کہ فجر ہوئے میں پھر بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضر ہو جاواں۔ ساری رات اڈیق دے اندر بسر کر دینی۔ یہ تھی خواہش تیسری کہ میں حضور دی قربت زندگی بسر کرا، قریب رما۔ اللہ تعالیٰ نے انج قریب فرمایا آج بھی ابو بکر نال ہے تے قیامت والے دن بھی نال ہوئے گا۔ اللہ دی عزت دی قسم حوض کوثر تے بھی سرکار دے نال ابو بکر تے عمر فاروق ہون گے۔ اگر بعد وقتا تو انہاں دے وجہ تو حضور دے روزے تے نہ جاندا تے ساڈا کی قصور ہے؟ تو اپنے بچیاں دے نام نہ رکھدا ابو بکر، ساڈا کی؟ بلکہ ساڈے ہے نہیں علاقے جنہ نام بدلیا، افسوس لگتا ہے میرے بھائیوں، جنہ نام اس وجہ تو بدل دیتا کہ میرے پتر دا نام عمر ہے، نہیں جی اسی نہیں رکھنا، عمر تا نہیں سی بندے، میں وہ جملہ نہیں، عمر تا نہیں اچھے بندے انہاں دے عقیدے مطابق۔ بدبختہ کو سوچ، عمر فاروق ایسے نے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے اللہ عمر نو نبی بنا کے بھیجدا۔ میری ایک کملی سیانی جی گل ہے، تو تے میں صرف کتاباں پڑھیاں سنیاں پڑھیاں، کچھ تاریخ پڑھی، کوئی کتاباں پڑھیاں، اسی پڑھ کے اتنی آل رسول نال محبت کرنے ہیں، پڑھ کے یا سن کے امام حسین یا حضرت علی نال اتنی محبت کرنے ہیں تے جنہ صحابہ نے اکھاں نال ویکھیا کہ حضور نے اپنے کندھیاں تے بٹھایا ہے، جنہ اکھاں نال ویکھیا کہ حضور نے جنہ وقت سجدے لمے کیتے نے، جنہ اکھاں نال ویکھیا کہ حضور نے اپنی زبان چسائی ہے، جنہ اکھاں نال ویکھیا کہ جنہ دے جنتی لباس آئے نے، جنہ اکھاں نال ویکھیا جنہ دے بگوڑا جبریل امین نے جھلایا ہے، جنہ اکھاں نال سارے منزل ویکھے نے، کوئی اندازہ فرما سکتا ہے کہ ابو بکر تے عمر فاروق تے عثمان غنی نے امام حسین تے علی رسول دا کتنا کو قدر کیتا ہوئے گا، کتنا کو حیا کیتا ہوئے گا۔ اب بابے سے وقارے حیا ہی سی نا کہ جس وقت عثمان غنی دے معاصرہ کیتا گیا تے مولا کائنات نے امام حسن نو تے امام حسین نو تلوار پکڑائی کہ میرے شہزادیو جاؤ در عثمان دی چوکی داری کرو۔ یہ تو محبتان دے رشتے سان، جیڑے بھی آئے ہو اکوئی تے آخری پیغام میں اپنے عقیدے نے مضبوط رکھے آ جائے۔ الحمدللہ سانتا اسلاف نے نا دین دا کچھ ہوندے نے بندے جنہ دے بارے تحقیق کر رہی ہے، بندے میرے بارے تحقیق کرن جن دا عقیدہ کیے،
علامہ صاحب دے بارے تحقیق کرن پیندا عقیدہ کیے اندے عمل کیسے نے تحقیق کرو ہر ذات دے بارے تحقیق نہیں اللہ دے بارے وچ انبیاء دے بارے وچ صحابہ دے بارے وچ آل رسول دے بارے وچ کسے نو کوئی حق نہیں کہ کوئی تحقیق کرے کوئی حق نہیں کہ کوئی اصحاب رسول دے ایمان دی تحقیق کرے کہ ایمان ایسی یا نہیں سی آل رسول دی تحقیق کرے کوئی حق نہیں کہ انبیاء دی تحقیق کرے نانا تیرے کو اتنا علم نہیں تو تک مفتی کو پڑھیا ہوئے گا مفسر دا سٹوڈنٹ ہوئے گا اصحاب رسول و پاک ہستیاں نے جنہاں نے اصحاب رسول کو دین پڑھیا یا اصحاب رسول کو دین دی آداب سکھے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن آج بھی گواہ کہ میں انہاں صحابہ نہ راضی ہو گیا اے رب نہ راضی ہو گیا تے رب انہاں نہ راضی ہو گیا انہاں نہ رب راضی ہو جاوے اسی انہاں دے ایمان دی تحقیق میرے کول تے یہ گلاں نے کہ اپنا عقیدہ ستھرا تے سچا رکھیا جڑے اسلاف نے میرے امام اعلی حضرت تقید کر کے سن دے گئے امام ربانی نے تقیدہ کر دیتیاں سانو دین دا خلاصہ تے سمری ساڑھے سامنے رکھ دیتی نہ چھوڑ جے ہن اسی اپنی ذہن لڑائیے نہیں جی ابو بکر صحابہ نو اسی پہلا خلیفہ نہیں ماننا تو نہ مان تیرے نہ مننے نال کی ہونا جن دن رب راضی ہے ہن سورج چڑھیا بھی ہوئے 12 بجے دن سورج چمکدا ہوئے بندہ کہ میں نہیں مننا تیرے نہ مننا نہ سورج ڈوبتا نہیں نہ جانا تیرے نہ مننا سورج تا نہیں نہ ڈوبنا میرے بھائیو یہ عقیدہ سانو پیر طریقت رہبر شریعت پیر فیضل حسن صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر خضر عطا فرمائے یہ عقیدہ الحمدللہ نگر نگر گل گری دے رہے ہیں یہ عقیدہ ہر حلالی سنی پہ دیندہ ہے میں بڑا دکھ لگتا ہے میرے باڑیوں بڑے بڑے عالم دین بڑے بڑے سید بڑے بڑے میں ان مجمع دے اندر نام نہیں لینے بڑے بڑے دکھ لگتا ہے جتے دال نہ گلدی ہے بندے اندر آپ دور ہو جائیے اسی چھڑ دیتا ہے اسی انہوں دا کھاتا چھڑ دیتا ہے تو تسی بھی چھڑو جیڑا ایسی گل کرے چھڑو پھر اینا ویکو کہ جی لنگر کھا کے آ جاواں گے کہ وہ فلان جی ہر مجلس تے بکرا دیندے نے جیسے تا لنگر ہی کھاواں گے میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں دیا بیٹا گستاخاں دی محفلاں تو بچیا کرو اسی پوچھیا کہ استاد جی کی ہوئے گا نقصان سنو میرے استاد محترم فرمائیں دیا بیٹا چھت نہیں ڈگے گی گستاخاں کو لبویں گا تیرے دل وچ اللہ نورانیت ختم کر دے گا نور ختم کر دے گا نورانیت ختم کر دے گا ایسے بندیاں دی محفل چ بوو جیڑے تھوڑا یہ عقیدہ دین پیار اور محبت والا اللہ تبارک و تعالی سن ساریاں نو عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی تے قائم و دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا